بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں اور وہ ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، یک طرفہ لڑائی اور اسرائیل کا ظلم و ستم. اس بارے میں اب تک کس کا کتنا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے، اور پاکستان ترکی ایک اہم مشن پہ ہیں. اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور یہ اجلاس ہوگا جناب کل یعنی کہ 20 تاریخ کو. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت ترکی میں موجود ہیں اور وہ آج کسی وقت جائیں گے امریکہ، نیو یارک، اور ان کے ساتھ ہوں گے ترکی کے وزیر خارجہ، سوڈان کے وزیر خارجہ، انڈونیشیا کے وزیر خارجہ اور فلسطین کے وزیر خارجہ. یہ ایک ان میں مزے کی بات ہے کہ کوئی بھی عرب ملک کا سفیر یا عرب ملک کا وزیر خارجہ نہیں ہے، بلکہ فلسطین کا معاملہ جو کہ عربوں کا معاملہ ہے، سب سے پہلے عرب لیگ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اور گلف تنظیم کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، مڈل ایسٹ کے ممالک کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مصلحتوں کا شکار اور وہ ابھی تک سوچ بچار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جو ان کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، مسلسل ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں، امریکہ کے وزیر خارجہ ٹیلی فون کر رہے ہیں اور مختلف ممالک کو مینیج کر رہے ہیں. اس لیے عربوں کا مسئلہ، عرب سرزمین کا مسئلہ، قبلہ اول کا مسئلہ، لیکن اس کے لیے سرگرم عمل ہیں عجمی ممالک، غیر عرب ممالک، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، سوڈان، فلسطین ایک واحد ملک ہے، ظاہر ہے وہ متاثرہ فریق ہے اور مصیبت کا شکار ہے، اور اس کے بھی وزیر خارجہ کو روکا گیا. اس کے آنے میں، اس کے ترکی پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جس کی وجہ سے اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کا نیو یارک پہنچنا جو ہے وہ ایک دن 2 دن کے لیے تاخیر اسی لیے ہوئی. کچھ لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سفارتی سطح پہ کیا ہو رہا ہے. اور امریکی صدر جو بائیڈن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب پریشر جو ہے، پبلک پریشر بڑھتا جا رہا ہے، ڈپلومیٹک سفارتی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور مختلف ممالک کی طرف سے، خاص طور پہ چائنا کی طرف سے بھی، اور چائنا اس وقت سر فہرست ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ ایک نان مسلم چائنا جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور امریکہ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم چائنا دے رہا ہے. اور اس کو معاملے کو سلامتی کونسل میں 3 دفعہ وہ لے کے گیا، اور تینوں دفعہ امریکہ جو ہے وہ اپنی قرارداد تو کیا منظور کروانی تھی، اپنی قرارداد، اپنا ڈرافٹ لے کے آنا چاہ رہا تھا، تو امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. سلامتی کونسل میں ظاہر ہے ویٹو کر دیا جاتا ہے. 14-15 ممالک جو ہیں وہ سب کے سب فلسطین کے ساتھ، اسرائیل کے مخالف، امریکہ کے مخالف. وہاں پہ امریکہ کی دال نہیں گلی اور ویٹو پاور ہونے کی وجہ سے سلامتی کونسل سے قرارداد بھی، اعلامیہ بھی نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے رخ کیا گیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف. وہاں پہ ویٹو پاور نہیں ہے اور وہ اجلاس ہوگا اور اس میں اوپن ڈیبیٹ ہوگی اور اجلاس بلا لیا گیا ہے. 20 تاریخ کو اجلاس بلایا گیا ہے. 21 تاریخ کو پاکستان اور ترکی نے عالمی سطح پہ اسرائیل کے ان جارحانہ حملوں کے خلاف یوم مذمت منانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان نے کہا تھا گورنمنٹ حکومتی سطح پہ، اور ترکی اب اس میں شامل ہو گیا ہے. دیگر اسلامی ممالک بھی اس میں شامل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. دنیا بھر میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے جی اسلام آباد میں، اور فلسطین کے لیے طبی امداد بھجوانے کی منظوری دی گئی. اسپیشل جہاز جو ہیں وہ اور ہمارے ڈاکٹرز اور دیگر ضروری ادویات وغیرہ اور ساز و سامان جو ہے سرجری کا وہ لے کے جائیں گے، اور پاکستان فلسطینیوں کی مدد کے لیے فزیکلی وہاں پہ پہنچے گا. جنرل اسمبلی کا اجلاس میں آپ کو بتا چکا ہوں، فلسطین کے وزیر خارجہ کی راستے میں رکاوٹ. دوسری جانب غزہ پر اسرائیل کے حملے، خوفناک حملے جاری ہیں،
اور رات بھر یہ گولہ بارود برسایا جاتا رہا، گولہ بارود بے دریغ، اور 20 حملے کیے گئے، چند 40 منٹ کے اندر اندر 20 حملے کیے گئے، اور ایسے تھا جیسے بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، تو وہاں پہ گولہ بارود برسایا جا رہا تھا، آگ برسائی جا رہی تھی، اور 30 فضائی حملے کیے گئے، اور اس میں بھی متعدد بچے اللہ کو پیارے ہوئے، خواتین اللہ کو پیاری ہوئیں، اور فلسطینیوں نے اپنے وطن پہ جان قربان کی، اور اب تک ان کی تعداد جو ہے وہ ہو چکی ہے 300 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور سرکاری سطح پہ کم بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایکچوئل 300 سے زیادہ ہے۔ اور ہلال احمر کے ہیڈ آفس کو نشانہ بنایا اسرائیل کے فضائی حملوں نے۔ دوسری جانب ایک ہی لیب تھی کووڈ ٹیسٹنگ کے لیے، وہ بھی تباہ کر دی، ہسپتال جانے والے جو شاہراہیں ہیں وہ تباہ کر دی گئیں، تو وہاں پہ اب زخمیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، جس کی وجہ سے اب امداد کی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ امداد پہنچائی جائے۔ تل ابیب ایئرپورٹ، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یک طرفہ۔ میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ اسرائیل کی ایک طرف وحشیانہ قسم کی گولہ بارود اور ہو جاری ہے، دوسری جانب اب جیسے جیسے سوشل میڈیا پہ، میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کا کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ شدید ترین دباؤ کا سامنا ہے، اس کے باوجود کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس غائب کروائی جا رہی ہیں، فیس بک سے غائب کروائی جا رہی ہیں، پیج اڑائے جا رہے ہیں کہہ کے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کنٹرول ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی درگت بنائی جا رہی ہے، اور اسرائیل کو ایک وحشی، ایک درندہ، ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے فوٹو، بچوں کے سر کٹے فوٹو اور ٹکڑوں میں بٹی لاشیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ جب وہ ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ تو ضرور دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بے شک اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے یہ ویب سائٹ انتظامیہ کی طرف سے۔ لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اب امریکہ بہادر سرکار جو ہے جو بائیڈن، وہ مسلسل ٹیلی فونک رابطے میں ہیں، اور 4 دفعہ فون پہ رابطہ ہو چکا ان کا نیتن یاہو سے، اور نیتن یاہو جو ہیں اب امریکہ نے کھل کر بات کی ہے کہ جنگ بند کی جائے، فوری طور پہ حملے روکے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، ڈیموکریٹس چیلنج کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر ہی ارکان جو ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں جو بائیڈن کو، اور امریکی فوج کے سربراہ مارک ملی جو ہیں انہوں نے بھی خبردار کیا ہے، متنبع کیا ہے کہ اگر اس لڑائی کو روکا نہ گیا اور اگر یہ لڑائی بڑھی تو پھر یہ اس خطے سے باہر نکلے گی اور یہ بڑی جنگ کی طرف بڑھے گی، اور یہ بڑی جنگ اس قدر ہو سکتی ہے کہ پھر اس کو قابو کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا پینٹاگون نے بھی مداخلت کی ہے، اور انہوں نے بھی اس لڑائی کو رکوانے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ سے کہا ہے۔ دوسری جانب 10 اسرائیلی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا، رپورٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ میڈیا کو تو فارغ کر دیا، میڈیا ہاؤس جو تھا وہ تباہ کر دیا، کثیر المنزلہ عمارتیں، اب وہاں پہ کون رپورٹ کرے؟ تو لیکن اسرائیل جو ہے وہ کافی چیخو پکار کر رہا ہے، اور وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایکچوئل بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو اس وقت تل ابیب ایئرپورٹ ہے وہ ہو گیا ہے سنسان، اور ایک دن میں 90 پروازیں معطل ہوئیں۔ وہاں پہ فضائی آپریشن جو ہے وہ 90% تک بند ہو چکا ہے۔ اکا دکا فلائٹس جو ہیں وہ بھی اسرائیل کی وہ آتی ہیں اور جاتی ہیں، باقی تمام غیر ملکی پروازیں جو ہیں انہوں نے اپنے آپریشن معطل کر دیے ہیں ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن،
اور کچھ نے احتجاجاً بھی کیا ہے، اور یہ صرف 10 سے 12% جو آمد و رفت ہے، فضائی آمد و رفت یہ رہ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے بھی اسرائیل کو کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ فار ایگزامپل ایئرپورٹ سے روزانہ جی 70 سے 90 کے درمیان فلائٹس منسوخ ہو رہی ہیں ڈیلی، جو کہ تقریباً 90% بنتی ہیں، اور یہ 10 مئی سے کے بعد 12 مئی سے یہ سلسلہ شروع ہے جب سے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف یک طرفہ طور پہ، اور اس کی دوسری جانب اسرائیل نیتن یاہو نے جو اپنے ہمدرد لائک مائنڈڈ ممالک کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حماس اور دیگر جہادی گروپس جو ہیں وہ کافی راکٹ فائر کر رہے ہیں اور اسرائیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس میں اسرائیلی ہلاک بھی ہو رہے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اس لیے ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، اور یہ حملے یک طرفہ نہیں ہیں۔ یہ نیتن یاہو اور ان کے وزیر خارجہ اور ان کے وزیر دفاع مسلسل کہہ رہے ہیں، اور اس میں مزاحمتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس وقت یکجا ہو گئی ہیں، اور تو اپنے اندرونی اختلافات بھلا کے وہ بھی اس وقت اسرائیل کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور ان کو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کا ملک جو ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی ملک تو ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے باوجود۔ لیکن یہ یوں سمجھیں کہ ظاہر ہے ایک طرف راکٹ اور دوسری طرف جدید ترین طیارے، لڑاکا طیارے، ٹینکس شامل ہیں، توپیں شامل ہیں، تو اس لیے کمپیریزن کچھ نہیں، لیکن وہ بہرحال لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، آپ دیکھتے ہیں جی اس میں کیا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ایک میں جنرل ڈسکشن آپ کو بتا رہا ہوں، تو دوسری جانب ایک اور چیز بھی جو سفارتی رد عمل بھی شدید ترین آ رہا ہے، وہ یہ ہے جی جب سے یہ کووڈ لیب جو ہے وہ تباہ کی ہے، اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ پازیٹیوٹی جو ریٹ ہے، تناسب ہے کووڈ کا، کرونا کا، وہ غزہ میں تھا، یعنی کہ 28%، اور 15 سال سے یہ کسمہ پرسی کی زندگی میں غزہ پٹی میں جو رہائش پذیر ہیں فلسطینی وہ رہ رہے ہیں، اور ایک واحد اکلوتی لیب تباہ ہونے کے بعد اب ان کا اس معاملے میں بھی کوئی پرسان حال نہیں، جہاں پہلے ہی شرح جو ہے مثبت شرح کرونا کی 28% تھی، اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز آئی ہے سامنے، اور وہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق یہودی ریاست اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے، اور نسل کشی سے بچنے کے لیے، یہ الزام سے بچنے کے لیے وہ جان بوجھ کے سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں پھیلا رہی ہے کہ دنیا کی توجہ جو ہے وہ ایسے لگے کہ جیسے اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت فلسطین میں باقاعدہ طور پہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس وقت اسرائیل کو شدید ترین مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسی معاملے پہ متعدد عالمی شخصیات نے اسرائیلی حکومت کی جو میزائل امیجز کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہودی ریاست کی ڈھٹائی کی مذمت کی جا رہی ہے، اور فلسطینی بچوں کی نسل کشی کو چھپانے کی جو کوشش کر رہا ہے اسرائیل، اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو معاملات اس حد تک ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلم حکمران ہیں جو کہ فلسطین اور اسرائیل کے ارد گرد بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں، چند ملک ہیں جن کی کوششوں سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس پاسبل ہوا ہے، ادروائز یہ بھی نہ ہوتا۔ تو اسی طریقے سے یورپی یونین بھی ڈیوائیڈ ہے، اور یورپی یونین جو ہے وہ جرمن، کیونکہ ایک بات بتا دوں کہ
जर्मन सबसे तगड़ा मुल्क है जी, वो भी, और फ्रांस भी, दोनों इसराइल की तरफ हैं, खुलकर नहीं आ रहे। जबकि जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के हामी ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, वो 8 ममालिक हैं जी फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं खुलकर। इनमें बेल्जियम है, आयरलैंड है, और माल्टा है, लग्जमबर्ग है, फिनलैंड है। ये खुलकर इस वक्त आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इसराइल की मज़म्मत भी कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इसराइल के हामी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनमें हंगरी है, जमहूरिया चेक है, ऑस्ट्रिया है, यूनान है, कब्रस है और पोलैंड, ये पेश हैं। ऑस्ट्रिया तो इस हद तक आगे गया कि उसने इसराइल के साथ इज़हार यकजहती के लिए जुमे के रोज़ वियना में इसराइल का परचम भी लहराया। तो दोनों जानिब बराबर हैं। जर्मन जो है वो इसलिए खुलकर नहीं आता कि जर्मन के थे हिटलर ने ही यहूदियों की नस्ल कुशी की थी और लाखों यहूदियों को कत्ल किया था, कत्लेआम किया था बल्कि, और चंद यहूदियों को उसने छोड़ दिया था। और कहा जाता है कि उसने कहा था कि एक ज़माना, एक वक्त आएगा कि जब दुनिया को पता चलेगा कि मैंने यहूदियों का कत्लेआम क्यों किया। ये जिन यहूदियों को मैं छोड़ रहा हूँ, ये जब चंद सालों के बाद या मुस्तकबिल में जब ये आबाद हो जाएंगे, जो ये गुल खिलाएंगे और जो कुछ इनकी सृष्ट नज़र आएगी आमतुन्नास को, आवाम को, तो दुनिया आलमी बरादरी जान जाएगी कि मैंने यहूदियों का कत्लेआम क्यों किया था। और बात कुछ लग भी रही है, क्योंकि इस हद तक दरिंदगी कभी नहीं देखी और फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे मौजूद है, और क़िबला अव्वल छिन जाने का वो दुख उनको अपनी जगह पे मौजूद है। फिर एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से छीन ली हैं उनसे, तो अब वो इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में आपको मज़ीद मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।